ایک ماں کیسے شکر گزاری سکھا سکتی ہے؟ بالکل ابتدا میں جب بچہ اپنے کسی کام کو کرنے سمجھنے کے قابل نہیں ہوتا، جس وقت ماں اپنے بچے کو دودھ پلائے، جس وقت اپنے بچے کو کھلائے پلائے کچھ بھی کام کرے، اس وقت اگر وہ الحمدللہ کہتی ہے تو ٹھیک ہے کہ بچہ اس وقت صرف زبان سے الحمدللہ کہنا سیکھتا ہے، لیکن اسے پتہ چل جاتا ہے یہ کوئی خاص موقع ہے ہوں اور اس موقع کے لیے ہمیں یہ ورڈز کہنے ہیں۔ پھر وہ وقت بھی آتا ہے جب وہ سمجھدار ہوتا ہے اور وہ اپنی ماں سے پوچھتا ہے ہم الحمدللہ کیوں کہتے ہیں۔ ہوں وہ موقع ہوتا ہے کہ ماں بچے کو ایجوکیٹ کرے دینے والا کون ہے، اور ہم اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں تو وہ ہم سے وعدہ کرتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ یعنی اتنی امپورٹنس ہے ایجوکیشن کی، اور ایک ماں کے ایجوکیٹڈ ہونے کی، اور ایک ماں کے اس سے کنیکٹ ہونے کی، وہ جو آگے جا کے بچہ نہ ماں باپ کا شکر گزار ہے، نہ اللہ کا شکر گزار ہے، ایتھیزم کا شکار ہو رہا ہے، تو وہ تو بیسک، اگر اس طرح سے تربیت کی جائے تو وہ تو بیسک سے ہی ایشو ختم ہو جاتا ہے الحمدللہ اس میں کوئی شک کہ نہیں۔ آپ اور میں نعمتوں کا شکر ادا کرنا سکھائیں۔ جی، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ کسی بھی سوسائٹی کی تبدیلی کے لیے ہوں اور صالح انسانوں کی پرورش کے لیے سوسائٹی کی ماں کو ایجوکیٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ ہوں ماں کو ایجوکیٹ کر دیں، اچھا معاشرہ وجود میں آیا تھا۔ نیپولین نے یوں ہی نہیں کہا تھا تم مجھے اچھی مائیں دے دو میں تمہیں اچھی قوم دے دوں گا۔ ہوں یہ بات تو اپنی جگہ ٹرو ہے، لیکن صرف ماں کی ذمہ داری نہیں، باپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ اور یہ ماں ہے جو باپ کا بھی احسان مند بناتی ہے بچے کو، کہ باپ بالکل ایسے، تمہارے لیے کیا محنت کرتا ہے اور بالکل کس ایسے۔ طرح سے اپنے خون پسینے کی کمائی تمہیں کھلاتا ہے۔ اور اور جس طرح ابھی آپ نے یہ کہا کہ یہ نعمتوں کو چھپانا ہے، کہ جی جب آپ شکر گزاری نہیں سکھا رہے تو سب سے پہلے تو فیملی ہی وہ یونٹ ہے جو آپ کے حق میں، آپ کی فیملی ہوتی ہے، آپ کے پیرنٹس ہوتے ہیں، آپ کے دادا دادی ہوتے ہیں، سم ٹائم آپ کے چچا پھپھو خالہ ماموں، کوئی اتفاق ہوتا ہے، کوئی ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، تو یعنی کوئی جو سب محبتیں بھی بچے کو مل رہی ہوتی ہیں، اور اس اور وقت، مواقع کتنے ہیں نا، اور مواقع کتنے ہیں۔ اور ہر ایک دے رہا ہے اور ہر موقع پہ آپ فیملی از دا سکھا رہے بگیسٹ انسٹیٹیوٹ ہیں۔ جہاں بہت سے آپ نے، یعنی ہم بچے کو بھیج دیتے ہیں، اس کا 3 سال کے ہونے کا انتظار کرتے ہیں، اس کے بعد وہ اسکول جائے گا، اس کے بعد وہ یہ ساری چیزیں سیکھ کے آنا شروع کرے گا، لیکن یہ انفارچونیٹلی اسکول اسے اپنی رسپانسبلٹی نہیں سمجھتا۔ زیادہ یہ بہت بڑا گیپ آ گیا۔ ہم رمضان تو ایک ایسا موقع ہے جہاں پر مائیں یہ چیزیں، یا باپ یا بہن بھائی، کوئی بھی گھر میں دادا دادی کوئی بھی ہو سکتا ہے جو ایجوکیٹ کر رہا ہو، کیونکہ ہمارے شکر الحمدللہ کہ ابھی بھی ایک فیملی سسٹم قائم ہے، اور جہاں پر بڑے بھی بتا رہے ہوتے ہیں، چھوٹے بھی سن رہے ہوتے ہیں، تو یعنی اس بات کی، یہ جو بات ہوئی ہے، اس کی امپورٹنس کو انڈرسٹینڈ کرنا کتنا ضروری ہے کہ فیملی ہی وہ یونٹ ہے جہاں سے انسان نے یہ بہت ساری چیزیں بالکل ابتدا سے سیکھنی ہے۔ دیکھیں، یہ خاندان ہی ہے کسی معاشرے کی کا بنیادی یونٹ، بنیادی اکائی ہے۔ خاندانوں سے مل کر ہی پورا معاشرہ معاشرہ وجود میں بنتا ہے۔ آتا ہے، الحمدللہ۔ تو خاندان میں اسے رواج دینا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں، لوگ کہتے ہیں اچھا یہ تو ریاکاری ہے ہر وقت الحمدللہ کہنا، تو اس ریاکاری کو ضرور اپنا لینا چاہیے، بالکل، کیونکہ اس آپ سے درست نیکی کے۔ فروغ پاتی ہے۔ دوسری بات ہے کہ دل سے اس نعمت کا یقین کرنا اور پھر اس کا اعتراف کروانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور پھر یہ مجھے کہ لگتا ہے آپ ہماری تہذیب کا بہت بڑا مسئلہ اعتراف نہ کرنا ہی ہو گیا ہے، جی نہ غلطی کا اعتراف کرتے نہ نہ نعمت کا، نعمت کا اعتراف کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے نہ توبہ ہوتی ہے اور نہ شکر ہوتا ہے۔ اعتراف کرنا انسان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتا ہے۔ اعتراف کرنے والا جب زبان سے شکر ادا کرتا ہے تو اس کی وجہ سے پھر اس کے عمل میں بھی تبدیلی آتی ہے، پھر وہ عملی طور پر بھی شکر ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیں، آپ کو کوئی گفٹ دے تو آپ فوراً آپ کے ذہن میں آئے گا کہ میں اب اسے کیا دے سکتی ہوں۔ تو اسی طرح سے بچوں کو بھی یہ بات سکھانی چاہیے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی نیکی کرتا ہے آپ نے رسپانس میں کیا کرنا ہے۔ ریلی بچوں کو فقیر بنانا سکھایا جاتا ہے کہ محبتوں کی خیرات لیتے ہیں، ماں باپ سے مال کی فقیر بننا بھی خیرات لیتے سکھایا ہیں۔ جاتا ہے، اور بچے کو ایکسپلائٹ کرنا بھی سکھایا جاتا ہے، اسے جی پتہ ہوتا ہے میں نے صرف حق لینا ہے، لینا ہے، جی، لینا ہے۔ یہ بات ٹرو ہے۔ تو اس کی وجہ سے پھر ناشکرا پن ہی آتا ہے، اور ناشکرا انسان جو ہے وہ، یعنی یقین کریں کہ دنیا میں
کسی قسم کی خیر کا باعث کبھی نہیں بنتا. ناشکرے پن کی وجہ سے وہ سوسائٹی کے لیے ایک پھوڑا بن کے رہ جاتا ہے, کیونکہ اس نے ہر جگہ پر ڈیمانڈ ہی کرنی ہے اور شکوائی کرنا ہے اور بے صبرے پن کا مظاہرہ کرنا ہے اور صرف اپنی ذات کی پرستش کرنی. شکر گزار انسان خدا پرست ہوتا ہے.